تم اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کا ایک ادب سکھایا ہے کہ کسی بھی معاملے میں نبی سے آگے نہیں بڑھنا، نبی سے آگے نہیں جانا۔ جیسے کہ امام ابن کثیر رحمہ اللہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں لا تتسرعوا فی الاشیاء بین یدیہ بل کونوا تابعا لہ فی جمیع الامور۔ وہ فرماتے ہیں کہ کسی بھی چیز میں اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو، بل کونوا تابعا لہ فی جمیع الامور، بلکہ ہر معاملے میں تم اللہ اور اس کے رسول کے تابع ہو جاؤ، اپنے امور کو اللہ کے تابع کر لو، اللہ کے رسول کے تابع کر لو۔ اور امام سفیان ثوری رحمہ اللہ اس آیت کی تفسیر کرتے ہیں تو کہتے ہیں لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ بقول ولا عمل، کہ تم نے اپنی بات میں اور اپنے عمل میں اللہ کے رسول سے آگے نہیں جانا۔ اور اس آیت کی تفسیر میں سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا فرمان ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اس آیت کا مطلب یہ ہے لا تقولوا خلاف الکتاب والسنہ، تم نے کتاب و سنت کے مخالف اپنی زبان سے کوئی بات نہیں نکالنی، قرآن و سنت کے خلاف کوئی قول نہیں کرنا، کوئی عمل نہیں کرنا۔ تو یہ جو آیت کریمہ ہے اس بات کا ادب سکھا رہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے نہیں بڑھنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنی ہے، جیسے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا ویسے ہی کرنا ہے، چاہے وہ اپنی ذات کے خلاف ہی کیوں نہ ہو، چاہے اگر اس کو سمجھے تسلیم کرے یا نہ کرے۔ ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کو سناتا ہوں، صحیح بخاری میں موجود ہے۔ دو صحابی تھے، ایک کا نام تھا کعب بن مالک اور ایک کا نام تھا ابن ابی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ یہ ابن ابی حضرت جو تھے انہوں نے کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قرض لیا ہوا تھا۔ ایک دن کعب بن مالک نے اپنے قرض کا مطالبہ کیا ابن ابی حضرت سے کہ مجھے قرض واپس دو۔ مسجد کے اندر بیٹھے ہوئے تھے تو انہوں نے قرض کا مطالبہ کیا، انہوں نے تھوڑا سا آگے سے انکار کیا، ان دونوں کی آوازیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں بلند ہو گئیں۔ آپ علیہ السلام اپنے گھر میں تشریف فرما ہے، اپنے حجرے کے اندر موجود ہے، اپنے کمرے میں موجود ہے۔ آپ علیہ السلام نے ان کی آوازوں کو سنا، جب ان کی آوازوں کو سنا کہ مسجد میں بلند ہے تو کاشفا سجفا حجراتے ہی آپ نے اپنے کمرے کا، حجرے کا، جہاں پر آپ موجود تھے، پردہ ہٹایا اور کہا اے کعب ان وعشترا، آدھا قرض معاف کر دو۔ اب کعب بن مالک رضی اللہ تعالی غصے کی حالت میں ابن ابی حضرت سے بلند آواز سے بات کر رہے، غصے میں ہیں، اور آپ علیہ السلام کہہ رہے ہیں اے کعب بن مالک اپنا حق معاف کر دیا تھا۔ اب اس حالت میں کوئی بات آ جائے اور اس کو انسان تسلیم کرے، یہ بہت مشکل ہے۔ کعب بن مالک نے کہا اللہ کے رسول میں نے آدھا معاف کر دیا۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آ گئی، قول آ گیا، تو حضرت کعب بن مالک نے اپنا آدھا قرض معاف کر دیا۔ یہ ہے لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہیں بڑھنا۔ اور پھر ابن ابی حضرت کو کہا اے ابن ابی حضرت آدھا تیرا قرض معاف کروا دیا ہے اور آدھا تو اب ادا کرتے ہیں۔ تو یہ اختلاف جو ہے نا اس کو ختم کرنے والا بننا چاہیے، نہ کہ اختلاف کو بڑھانے والا بننا چاہیے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔